السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو فرمایا کہ اے مومنوں، تم سب اللہ کے جناب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کامیابی کے لیے کوششیں کرتا ہے، کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے بہت سارے جتن کرتا ہے۔ سب سے آسان چیز جو کامیابی کے لیے ایک انسان، ایک مسلمان کر سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کامیابی دنیاوی کامیابی ہوگی اور اخروی کامیابی ہوگی، یعنی دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ دنیا کے تعلق سے ہماری کامیابی کیا ہوگی؟ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا تھا، سورہ نوح ہم اٹھا کے دیکھیں تو اس میں فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، اور پھر تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اس میں برکت عطا کرے گا، اور پھر اس کے بعد تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی اس زمانے میں اولاد کا ہونا اور کھیتی کا ہونا یہ سب سے بڑی پونجی مانی جاتی تھی۔ جس آدمی کے پاس اولاد ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، خوش نصیب سمجھتا تھا، اور جس کے پاس کھیتیاں اور اس میں اس کے پاس نہریں ہوں اور کھیتیاں اگر اچھی کر لیتا تھا تو بڑا بزنس مین اس وقت وہی ہوتا تھا۔ یعنی کہ اگر آدمی توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بزنس یا دنیاوی کاروبار میں ترقی دے گا، برکت دے گا، اور اس کے بعد اس کو طاقتور بنائے گا، اس کے اولاد میں، اس کے مال میں، اور اس طرح سے اس کے کاروبار میں اللہ رب العزت برکت دے گا۔ تو یہ دنیاوی کامیابی ہے۔ ایک اور چیز جو آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کے کاروبار میں بھی برکت ہو، اس کے مال میں بھی برکت ہو، ساری چیزیں اس کے پاس حاصل ہوں، اب اس کو کسی طرح کی تنگی محسوس نہ ہو، کسی طرح کا غم اس کو نہ لاحق ہو، کوئی غم اس کو نہ ہو، بالکل ٹینشن فری زندگی گزارے، اور پھر اس کو کبھی کہیں بھی رزق کی تنگی نہ ہو، یعنی اس کے مال میں کمی نہ آنے پائے، اس کا مال بڑھتا ہی چلا جائے۔ یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی، خواہ وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ اس کے ہر انسان کے اندر یہ طلب ہوتی ہے۔ آئیے توبہ استغفار کے ذریعے سے یہ بھی اللہ رب العزت دینے والا ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا، یعنی وہ توبہ استغفار، اللہ سے معافی مانگنا اپنی عادت بنا لیا اور برابر توبہ استغفار کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا، اللہ اس کو ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کو ہر غم سے نجات دے دے گا، اور پھر اس کو ایسے جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے بھی رزق ملنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ توبہ استغفار کرنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے،
کہ جہاں ہمیں کاروبار میں بھی برکت ہو رہی ہے، ہمیں دنیا میں عزت اور اس طرح سے اللہ رب العزت ہمیں آسانیاں فراہم کر رہا ہے، تو دوسری طرف ہمیں دنیا کی تمام تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے نجات دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ یہ وعدہ ہے کہ ہم ایسے جگہ سے رزق دیں گے کہ میرا بندہ گمان بھی نہیں کرے گا کہ ارے یہاں سے بھی ہمیں فائدہ مل سکتا تھا، یہاں سے بھی ہمیں، یعنی ہر طرح سے آدمی کو مالا مال کر دیا جائے گا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کی زندگی تو اس کے لیے بہتر ہی ہے، کیونکہ اس نے توبہ کیا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کیا ہے، اللہ اس کے لیے جنت عطا کرے گا۔ تو یہاں اگر ہمیں اپنے کاروبار کو درست رکھنا ہے، کاروبار میں برکت چاہیے، ہمیں ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ چاہیے، یا ہمیں کوئی غم نہ آئے، ہر غم سے ہمیں نجات چاہیے، ہمیں رزق کی کشادگی چاہیے، تو کرنا یہ ہے کہ ہم جہاں اور سارے جتن کرتے ہیں وہاں بس بہت معمولی کام کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ کوئی گناہ اگر سرزد ہو جائے تو اللہ کے حضور توبہ کر لیں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اب گناہ نہیں کرنا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ بہت آسان سا کلمہ ہے استغفر اللہ، یہ دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھیں، بار بار پڑھیں استغفر اللہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یہ کہتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اسی استغفار کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا اور اللہ رب العزت نے بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔